طیبات، پاک کھانا ہے تم نے، مشکوک چیز کے بھی قریب نہیں جانا۔ بے احتیاطی بہت زیادہ ہے، یہ جو روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، سچ منہ سے نہیں نکلتا، اور اگر مسجد کی نماز روزے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو استقامت کوئی نہیں، اور یہ روحانی امراض ہے، اور بے چینی بڑی ہے، بے قراری بڑی ہے، بلا وجہ کی پریشانیاں ہیں۔ تو ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں لوگ بڑے بے احتیاط ہیں، بڑے۔ وہ جب کمائی کرتے ہیں، جب کسی چیز کا کہیں سے حصول کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں نے احتیاط کرنی تھی، وہ غور ہی نہیں کرتے۔ یعنی گوشت خریدنے جائیں گے تو وہ سارا شہر تلاش کریں گے، جہاں سے صحیح ملے گا وہاں سے خرید کے لائیں گے، تلاش کریں گے کہ اس کا گوشت ٹھیک ہے، یہ ذبح کہاں کرتا ہے، جانور کہاں سے لاتا ہے، یہ ساری احتیاطیں ہیں۔ ہوٹل پہ جائیں گے تو محسوس کریں گے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، صفائی کیسی رکھتا ہے۔ ان چیزوں کا مکمل خیال ہے تو آپ یہ بھی تو سوچ لینا کہ جن پیسوں کا آپ گوشت خریدنے جا رہے ہیں وہ پیسے بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ وہ جن پیسوں کی آپ ہوٹل سے روٹی کھانے لگے ہیں، اور بھائی جو ناجائز پیسوں کی روٹی کھائی جائے، وہ جتنی مرضی صفائی سے پکی ہو وہ روٹی صاف ہوتی ہی نہیں، جتنی مرضی، جب آپ کا پیسہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جب وہ معیار ہی نہیں ہے، جب منہج ہی نہیں ہے، جب طبیعت ہی نہیں ہے، تو یہاں بے احتیاطی پورے عروج پر۔ اور اب تو ہمارے ہاں چونکہ یہ عنوان بڑا مشکل ہے، اس پر بات کرنا بڑا مشکل ہے، اور ان عنوانات کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگ محتاط رہنے کا اور محتاط بات کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ روٹی کھائے گا تو آگے چلے گا، کھائے گا نہیں تو چل سکتا نہیں، 2-4 وقت کھانا نہیں کھائے گا تو ٹانگیں کھڑی نہیں ہوں گی۔ اب چلنے کے لیے کھانا ضروری ہے اور کھانے کے لیے حلال ضروری ہے۔ تو اگر آپ وہ جو اہم ضرورت ہے زندگی کی، اس میں ہی آپ غیر محتاط ہیں۔ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے نا تھوڑی خواہشات رکھنے کا کہا ہے، محدود خواہشوں کا کہا ہے۔ لمبی خواہشات سے حضور منع فرماتے، خواہشیں مختصر رکھو۔ خواہشات مختصر رہتی ہیں تو رزق حلال رہتا ہے۔ جب خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں نا، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ خواہشات ہی بڑی لمبی ہوتی۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ایک گھونسلے کی ضرورت ہوتی ہے، گھونسلے کی۔ عمر کل 63 سال ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بھی مشکل معاملہ ہے۔ سال 63 ہی ہیں جو میرے رب کو پسند ہے، جو اس نے ظاہری طور پر اپنے رسول کو عطا فرمائے۔ اس کا مطلب ہے اتنے سال دنیا کا ظاہری قیام اللہ کو، تو جس نے 30 سے زیادہ گزار لیے ہیں، تو ایک گھونسلہ چاہیے جہاں سر چھپا کے زندگی کے ہوش آنے کے بعد انسان کے پاس 35-40 سال ہوتے، ایک گھونسلہ مل جائے اس میں سر چھپا کے انسان وقت گزار لے۔ اور میرے بھائی، بھوک صحیح لگی ہونی چاہیے، یعنی زبان کی لذت کے لیے روٹی نہ کھائے، بھوک صحیح لگی ہو اور اس کا وجود کھانا مانگ رہا ہو، تو پھر جو مزہ چٹنی کے ساتھ آتا ہے نا، شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہو، شرط یہ ہے، اور نہ لگی ہو تو پھر نخرہ ہی نخرہ ہے، پھر نخرہ ہی نخرہ ہے، پھر تو بھئی آپ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اعلیٰ غذائیں لے کے، تو نہیں لگی تو کیا کرے گا سامنے والا۔ شرط یہ ہے کہ طلب ہو۔ ایک تو خواہشات اتنی لمبی نہ بنائیں، اتنا لمبا وقت نہیں ہے بھائی۔ اور یہ جو ٹھیکہ میں نے اور آپ نے اٹھایا ہے نا بچوں کا، تو یہ بھی ہمارا نہیں، ہمارے ذمہ تو کوشش ہے، ذمہ داری تو رب کریم کی ہے۔ تو ذمہ داری کو اتنا بام عروج نہ پہنچائیں، اتنا زیادہ وہ نہ کریں، اس سے الجھ جائیں گے آپ۔ رزق حلال، مختصر، تھوڑا، پتہ ہے کتنا سخت معاملہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہم ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا، ان کے لفظوں میں درد تھا، یا رب یا رب یا رب یا رب، اور بڑے لگتا تھا بڑی تکلیف میں دعا مانگ رہا۔ اب حضور رحمت للعالمین ہے، حضور تو کافروں کو رسیوں میں سختی سے باندھ دیا جائے تو میرے نبی کو تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔ بدر کے کافر قیدی
ذرا سخت کر کے باندھ دیے گئے تو حضور تکلیف میں آ گئے، لیکن وہ آدمی درد سے دعا مانگ رہا تھا۔ صحیح ستہ کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تک اس کا دل کرے یہ دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، اب تو بڑی نرم بات فرماتے ہیں آپ کا تو دل کرتا ہے کہ کافر کو بھی بڑی ساری خیر مل جائے، تو حضور ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے مومن دعا مانگ رہا ہے اور درد سے مانگ رہا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی دیر مرضی مانگے اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھا کے آیا ہے وہ حرام کا ہے، اور جو اس نے پیا ہے وہ حرام مال کا ہے، اور جو اس نے پہنا ہے وہ حرام مال کا ہے۔ تو فرمایا جب کھائے بھی مال حرام میں سے، پیے بھی مال حرام میں سے، پہنے بھی مال حرام میں سے، تو پھر جتنی مرضی درد سے دعا مانگے رب اس کی دعا کو قبول نہیں فرما۔ ہمارے کچھ غریب بھی کہتے ہیں کہ بے ایمان صرف امیر ہی ہے، غریب ناراض نہ ہو جائیں، وہ کہتے ہیں جی دھوکہ صرف یہ جو سیٹھ لوگ ہیں نا انہی میں دھوکہ ہے، یہ بڑے ظالم ہیں جی۔ تو بھئی یہ بتائیں کہ آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے آپ نے پوری کی کہ سگریٹ پینے کے لیے بھی دائیں بائیں گئے تھے، کہ تھوڑا چائے پینے بھی نکلے تھے تو پھر بھی آدھا گھنٹہ ضائع کر آئے تھے؟ وہ جو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ دوڑ کے دکان سے یہ سامان لے آئے تو دوڑ کے ہی گئے تھے کہ یا رستے میں چائے بھی پی تھی؟ آپ بھی تو دیکھیں نا کہ رزق حلال کا جو انحصار ہے وہ مکمل ڈیوٹی پہ ہے، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ حضرت محدث اعظم پاکستان آج ماشاءاللہ ان کا عرس بھی منایا جا رہا ہے، حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ تو کسی استاد کو نا آپ جامعہ میں رکھنے لگے پڑھانے کے لیے، تو استاد کے ساتھ معاملات طے ہو گئے کہ صبح وہ 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک درس دیا کریں گے، ادارے میں پڑھائیں گے، وظیفہ طے ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، 9 10 11 12 1 پورے 5 گھنٹے میں بیٹھوں گا پڑھاؤں گا۔ تو حضرت فرمانے لگے مولانا آپ نے وعدہ کر لیا 5 گھنٹے بیٹھیں گے، تو 5 گھنٹے تو بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ آپ اس میں لکھیں کہ جب مجھے حاجت ہوگی تو میں واش روم بھی جاؤں گا، آپ اس میں یہ بات کریں کہ ضرورت ہوگی تو پانی بھی پیوں گا، مجھے اگر موقع ملے گا تو میں اٹھ کے جاؤں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا۔ تو یہ ضروریات ہیں، ورنہ آپ اگر مسجد میں وعدہ کر لیں گے کہ 5 گھنٹے میں فقط پڑھاؤں گا تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا، اس لیے کہ انسانی وجود کی ضرورتیں ہیں، اس کے لیے آنا جانا پڑے۔ محتاج زندگی گزاریں، غیر محتاج لب و لہجہ، چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی کا، چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی کا۔ میں پیٹرول پمپ پہ رکا، پیٹرول پمپ پہ بڑا لمبا سفر تھا تو تھک گیا، تو بچے نے ایک جگہ گاڑی روک دی، تو میں نے کہا ذرا ٹانگیں کھولتا ہوں۔ باہر نکلا تو اب وہ پیٹرول پمپ والا رسید بنا رہا تھا، کوئی آدمی نا گیلن میں اور بوتل میں پیٹرول ڈلوانے آیا ہوا تھا، تو وہ رسید بنوا رہا تھا۔ تو وہ پیٹرول پمپ والا کہنے لگا کہ رسید تیری مرضی کی بنانی ہے کہ مالکوں کی مرضی کی؟ اس کو کہہ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا نہیں میری مرضی کی بناؤ، مالک بڑا ظلم کرتے ہیں، میری مرضی کی بناؤ۔ تو اب وہ میرے کانوں میں آواز گئی تو میں اس کے قریب گیا، حالانکہ بیچارے کے کپڑے سارے گریس سے بھرے ہوئے تھے، ہاتھ بھی سارے الجھے ہوئے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک بات بتا، اگر مالک ظالم ہوگا تو بھی ظالم ہو جائے گا؟ تو اس وقت تو وہ مظلوم ہے، تو ظالم ہے، اس لیے کہ اس نے تجھے پورے پیسے دے کے بھیجا ہے، تو یہاں غلط بل بنوا رہا ہے۔ تو نیچے سے یہ کام شروع ہوتا ہے تو اوپر تک چلتا ہے، اوپر تک۔ حضرت حبیبی اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا، تو اس کی ایک ہی بیٹی تھی جوان، 20 سال عمر تھی، تو بچی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، بڑا اس کے پاس مال تھا، بڑی دولت تھی، اور بس یہ میں نے ایک بات شروع میں کی ہے کہ خواہشات کم رکھیں گے تو رزق حلال ہوگا، اور اگر ارادہ ہوگا نا کہ جب میں جاؤں اسلام آباد تو وہاں بھی میرا اپنا ہی مکان ہو، اور جب میں مانچسٹر ایئرپورٹ پہ اتروں تو وہاں بھی میری اپنی گاڑی پہنچی ہو، اور جب دبئی کے ایئرپورٹ پہ گاڑی لینڈ کرے تو وہاں بھی بس اپنی، یہ چکر ہے، یہ اس چکر سے انسان چکر میں رہتا ہے، نکل نہیں پاتا، اور یہ حال میں مزید کی دوڑ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا دیہاتوں میں ماحول ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی پردیس جاتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں جا رہا ہوں سعودی عرب، 2-4 سال لگا کے واپس آؤں گا، پھر یہیں کوئی کام کروں گا،
پھر وہ 2-4 سال لگانے کیا ہے اور 40-35 سال ہو گئے ہیں واپس آیا نہیں. اس لیے کہ جس گھر میں پہلے 10,000 سے گزارا ہوتا تھا وہاں اب 1.5 لاکھ سے بھی نہیں ہو رہا. خواہشات بڑھ گئی ہیں.